بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزو، آج 22 جمادی الثانی ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی، یار غار یار مزار حضرت صدیق اکبر محبوب دلور، آج ان کا عرس مبارک ہے۔ تو اس حوالے سے میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ صدیق اکبر وہ ہستی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن میں اللہ رب العالمین نے بہت جگہ پہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسی شان کے مالک تمام صحابہ محترم ہیں، لیکن نبیوں کے بعد اگر کسی ذات کا درجہ ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار کھڑے تھے تو ساتھ علی المرتضیٰ شیر خدا کھڑے تھے۔ حضرت صدیق اکبر تشریف لائے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے اور آپ نے صدیق اکبر کے ہاتھ کو پکڑ کر سرکار نے بوسہ دیا اور سرکار نے سینے سے لگایا۔ جب مدینے کے تاجدار نے سینے سے لگایا تو آپ نے فرمایا، علی، جس طرح نبیوں میں میرا مقام ہے تمام امت میں ایسے صدیق اکبر کا مقام ہے۔ سرکار نے فرمایا جیسے نبیوں میں میرا مقام ہے ایسے ہی میری امت میں صدیق اکبر کا مقام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار فرماتے ہیں کہ جنت میں کچھ حوریں ہیں جن کو غلابی حوریں کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پھولوں سے بنایا ہے، ان کا نام غلابی حوریں ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ نبیوں کے اور صدیقین کے اور شہداء کے وہ نکاح میں آئیں گی، وہ حوریں۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ وہ تو نبیوں اور صدیقین اور شہداء کے نکاح میں آئیں گی، وہ غلابی حوریں، لیکن اکیلے صدیق اکبر کو اللہ وہ 400 حوریں عطا فرمائے گا۔ اکیلے صدیق اکبر کو 400 حوریں اللہ عطا فرمائے گا۔ حضرت صدیق اکبر کی بڑی شان ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آپ سرکار ایک مجلس میں بیٹھ کر فرما رہے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ساتھ لے گئے اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس جگہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت گزرے گی، جنت میں داخل ہوگی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ذکر فرما رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر کہنے لگے، یا رسول اللہ، کاش میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا، کاش اس وقت میں آپ کے ساتھ ہوتا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو بکر کیسی بات کرتے ہو، جنت میں سب سے پہلے جو جنت کا دروازہ کھولے گا وہ صدیق اکبر ہی کھولے گا۔ جنت کا دروازہ سب سے پہلے صدیق اکبر ہی کھولے گا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری امت میں ایک آدمی ایسا ہے جب وہ جنت میں داخل ہوگا تو سبھی لوگ جنت والے اہل جنت کہیں گے مرحبا مرحبا، سبھی اپنے محلوں سے باہر آ جائیں گے۔ کوئی کہے گا ہمارے محل میں داخل ہو جاؤ، ہمارے محل میں داخل ہو جاؤ، تو اس کی اتنی شان ہوگی۔ تو صدیق اکبر کہنے لگے، یا رسول اللہ، کیا اس بندے کو ہم بھی دیکھ پائیں گے؟ کیا اس بندے کو ہم بھی دیکھ پائیں گے؟ تو نبی پاک سرکار نے فرمایا، اے ابو بکر، وہ تم ہی تو ہو، جب تم جنت میں داخل ہوگے تو سبھی اہل جنت اپنے محلوں سے باہر آ جائیں گے اور آپ کو مرحبا مرحبا کی صدائیں دیں۔
حضرت صدیق اکبر کی بڑی شان ہے. سنیے میرے آقا فرماتے ہیں میں جب معراج پہ گیا، جب سیر کر رہے تھے تو سرکار فرماتے ہیں ایک مقام سدرۃ المنتہا سے آگے جہاں فرشتے بھی بریک لگا گئے، جبرائیل بھی آگے نہیں جا سکتے. میرے آقا جب تشریف لے جا رہے تھے تو حضور فرماتے ہیں ایک مقام ایسا آیا جس جگہ پہ میرے دل میں ذرا اضطراب پیدا ہوا، تو اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اس جگہ پہ ایک آواز پیدا کی جو میرے دل کو سکون اور تسکین پہنچاتی. حضور فرماتے ہیں وہ کس کی آواز تھی؟ وہ صدیق اکبر کی آواز تھی. وہ کس کی آواز تھی؟ وہ صدیق اکبر کی آواز تھی. تو اللہ بھی جانتا ہے کہ میرے محبوب کو اگر چین اور سکون آئے گا تو وہ صدیق اکبر کی آواز سے آئے گا. حضور فرماتے ہیں میں جہاں بھی سیر کرتا رہا، جس جگہ بھی میں دیکھتا ہوں اس جگہ پہ میرا نام لکھا ہوا ہے اور ساتھ ہی میرے یار صدیق اکبر کا نام لکھا ہوا ہے. حضرت صدیق اکبر آپ کی بڑی شان ہے. نبی پاک علیہ السلام، اب یہ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، یہ امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی اس کو روایت کی ہے اور بھی محدثین نے اس کو لکھا ہے. اما عائشہ صدیقہ حضور کے پاس بیٹھی تھی تو ستارے آسمان پہ چمک رہے تھے، تو میرے آقا کریم علیہ السلام بھی دیکھ رہے تھے، اما عائشہ صدیقہ بھی. اما عائشہ صدیقہ کہنے لگی یا رسول اللہ کیا اس آسمان کے جو ستارے ہیں اتنی بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ کوئی آدمی ایسا بھی ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں جتنے آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں؟ سرکار نے فرمایا ہاں. وہ کون ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ وہ میرے یار فاروق اعظم ہے. وہ کون ہے؟ فاروق اعظم ہے. تو آپ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو سمجھا تھا کہ آپ میرے ابو جان کا نام لیں گے، صدیق اکبر کا نام لیں گے. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، آپ سرکار نے فرمایا کہ اس کی پوری زندگی کی نیکیاں ایک طرف اور میرے یار صدیق اکبر کی غار والی نیکی ایک طرف، وہ فاروق اعظم کی ساری زندگی نیکیاں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اسی لیے حضرت فاروق اعظم ہر وقت کہتے تھے کہ آپ مجھ سے پوری زندگی کی نیکیاں لے لیں اور غار والی نیکی مجھے عطا کریں. بڑی شان ہے. اللہ بار بار قرآن میں حضرت صدیق اکبر کی شان بیان کرتا ہے. میں نے جمعہ پہ بھی بیان کیا ہے لیکن اب بھی سنا دیتا ہوں. ایک شخص تھا فخاس، یہودی تھا، اس کا نام تھا فخاس. یہودیوں کا ایک بہت بڑا مرکز تھا، اس میں حضرت صدیق اکبر تشریف لے گئے. ان کے عالم فخاس سے ملاقات ہوئی. آپ نے اس کو اسلام کی دعوت، آپ نے فرمایا بھی کلمہ پڑھ لیں. آپ نے فرمایا فخاس اللہ سے ڈرو اور مسلمان ہو جائے. قسم بخدا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، ان کی تصدیق کرو اور مسلمان ہو جاؤ، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، ہاں جی اللہ تعالیٰ کو قرض حسانہ دو اور جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ آپ اس کو تعلیم دے رہے ہیں، اس کو تبلیغ کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تو ایک بہت بڑا عالم ہے لہٰذا تو اللہ سے ڈر، کلمہ حضور کا پڑھ لے، مسلمان ہو جا، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے، اللہ کو قرض حسانہ دو اور جنت میں داخل ہو جا. جب اس فخاس نے یہ گفتگو سنی تو وہ غصے میں آ گیا اور کہنے لگا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے. اللہ اکبر. جب اس نے یہ بات کی تو حضرت صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، تو آپ نے غصے میں آ کر اس فخاس کے منہ کے اوپر تھپڑ مار. سارے یہودی اتنے بیٹھے، مرکز یہودیاں دا، مرکز یہودیوں کا، سبھی یہودی ہیں لیکن اکیلے حضور کے صحابی حضرت صدیق اکبر ہے. جب وہ ایسی اس نے بکواس کی تو آپ سے رہا نہ گیا، آپ نے اس کے منہ کے اوپر تھپڑ مارا. اللہ اکبر. وہ جب تھپڑ صدیق اکبر نے مارا تو اس نے کہا کہ تو نے مجھے بلا وجہ تھپڑ مارا ہے تو یہ مقدمہ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں ہم لے جائیں گے.
صادق امین تو وہ بھی مانتے تھے نا، میرے آقا کو صادق امین کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تو نے تھپڑ مارا ہے، یہ مقدمہ اب حضور کی بارگاہ میں ہی جائے گا، وہی جو ہے نا بہت بڑے جو منصف ہیں وہ انصاف کریں گے۔ ادھر جاتے ہیں، سبھی یہودی بھی چلے گئے، ہاں جی، وہ فخاص ان کا عالم بھی چلا گیا۔ تو جب انہوں نے جا کر ساری بات میرے آقا کو سنائی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق اکبر کو بلاؤ۔ حضرت صدیق اکبر کو بلایا گیا، جب آ گئے تو سرکار نے فرمایا یہ یہودی کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس نے بہت بڑی گستاخی کی ہے رب کے بارے میں، جو مجھ سے برداشت نہیں ہوئی، میں نے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا۔ وہ فخاص کہنے لگا کہ کوئی گواہ پیش کرو، تھوڑی شریعت گواہ چل دیں، آپ کی شریعت میں گواہ چلتے ہیں، لہذا کوئی گواہ پیش کرے، نہیں تو پھر میں تو بدلہ لوں گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے صدیق اب گواہ پیش کرو۔ اللہ اکبر۔ تو وہاں تو سارے یہودی تھے، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ سب کھڑے تھے اس وقت۔ ان یہودیوں نے کہا بھی اسی کوئی گل نہیں سن، جب تھے بھی ان کے تو پھر وہ کیسے گواہی دیتے؟ تو سرکار نے فرمایا ابو بکر اب آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، یہ سبھی کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں سنی، اس نے یہ بات کی نہیں، اب تھپڑ کھانا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کیسا یار منظر ہوگا، ہاں جی، کیسی ایک کیفیت طاری ہوگی جب صدیق اکبر پاس ہوں گے تو صحابہ بھی ہوں گے، یہودی بھی کھڑے ہیں۔ تو وہ صحابی رسول، ہاں جی، جس کے بارے میں پہلے آپ کو سنایا ہے، جب مدینہ میں داخل ہو گئے تو لوگ جو ہے نا وہ دھوکا کھا گئے، وہ حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ چومنے لگے اور سمجھنے لگے کہ یہ نبی ہے۔ تو اس وقت آپ نے اپنی چادر اتاری اور سرکار کے اوپر سایہ کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں غلام ہوں اور یہ آقا ہے، میں غلام ہوں اور یہ آقا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ پھر گواہ تو میرے پاس نہیں ہے، یہ موجود تھے یہ بھی مکر گئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا پھر فخاص قریب ہو جا۔ فخاص آ گیا، حضرت صدیق اکبر نے اپنا چہرہ مبارک جب کھولا تو میرے اللہ بڑا غیرت مند ہے، اللہ نے فرمایا جبریل یہ یہودی اپنا ہاتھ بلند کرے تو اس سے پہلے تو میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچ جا، میرے نبی کے پاس پہنچ جا اور اس کو کہہ دے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، صدیق اکبر کا اگرچہ کوئی گواہ نہیں ہے، میں اللہ گواہ ہوں، میں خود سن رہا تھا۔ صدیق اکبر کی طرف سے میں رب گواہی دیتا ہوں، میں رب گواہی دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا لقد سمع اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کی یہ بات سنی جب انہوں نے کہا بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ اللہ نے گواہی دی صدیق اکبر کی، سبحان اللہ۔ وہ صدیق اکبر محبوب دلبر، راستان نبی، یار غار یار مزار، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، جب اللہ نے قرآن فرمایا وشاورہم فی الامر کہ ہر بات میں مشورہ کر لیا کرو، ہر بات میں مشورہ کر لیا کرو، تو صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک سرکار نے فرمایا جس بات پہ فاروق اعظم اور صدیق اکبر متفق ہو جائیں میں محمد بھی ویسا ہی کروں گا، یہ میرا نہیں میرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے، میرا اللہ بھی یہی چاہتا ہے۔ اللہ رب العالمین صحابہ کرام اور اہل بیت